حمد، میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم یا آدم کے سوا جتنے پیغمبر ہوئے سارے میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ان کا خطیب ہوں گا، قیامت کے دن میں سب انبیاء اور رسول کا امام ہوں گا، میں ان کا قائد ہوں گا، اور میں ان کا نمائندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والا ہوں گا۔ اور قیامت کے دن جب ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا اور ہر امت پریشان ہوگی، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، وہ جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ سب کو حضور کی متابعت میں، حضور کی تابعداری میں دیا گیا تھا، اس کا ڈیمونسٹریشن کس طرح ہوگا؟ دنیا میں ہو چکا۔ قیامت کے دن ہر امت ایک دوسرے کو کہے گی تو مل کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، جائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، کہیں گے نہیں، آج کسی اور کا دن ہے، اذهبوا الی غیری۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں، آج کسی اور کا دن ہے، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر پیغمبر کہے گئے اذهبوا الی غیری، آخری نبی آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آخری جو آئے تھے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام ہی سیدھا کہہ دیتے ان کے پاس جاؤ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کل امتیں آئیں گی تو اس وقت وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، آقا علیہ السلام کے در دولت، حضور کے دروازے پر جاؤ۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا الی محمد، حضور کے دروازے پر جاؤ، آج ان کی باری ہے، آج ان کا دن ہے، ان کے سوا کوئی اس وقت لب نہیں کھول سکتا۔ یہ بات آدم علیہ السلام نے شروع میں کیوں نہ کہہ دی؟ کیوں نہ کہہ دی؟ اگر وہ شروع سے کہہ دیتے تو آدم علیہ السلام کے بعد وہ ڈائریکٹلی آقا کی بارگاہ میں آ جاتے، درمیان میں مختلف انبیاء نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رہ جاتے۔ وہ ایک ایک دروازے پر قیامت کے دن اللہ بھیج رہا ہے تاکہ ایک ایک نبی کے دروازے پر جائیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر جائے، ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر سائل بن کے جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر دروازے سے جواب ملے نہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ، گھومتے گھومتے سب کو خبر ہو جائے اور پورے محشر میں اعلان ہو جائے کہ دروازہ مصطفیٰ ہے قیامت کے دن۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو فرمائیں گے انا لہا، ہاں اس شفاعت کے لیے میں ہی ہوں، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کے لیے۔ تو اس دن بھی اس کا ڈیمونسٹریشن اور مظاہرہ ہوگا، تو آقا اور وہ مقام محمود ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے آقا لب کشائی فرمائیں گے، وہ مقام محمود ہوگا۔ اور پھر اس دن یہ بھی اظہار ہوگا، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام جس کے اوپر سب کا ایمان کروایا گیا، اس کی پوزیشن کیا ہے کہ جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا آقا کی شفاعت پر، سفارش پر، تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب حساب و کتاب اب شروع ہے، اب عدالت لگ جائے گی، تخت لگ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر اپنی کرسی پر جو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہوگی، اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا اور حکم دے گا فرشتوں عرش پر میری کرسی کی دائیں جانب میرے مصطفیٰ کی کرسی رکھو۔ تو قیامت کے دن عرش الہی پر 2 کرسیاں رکھی جائیں گی۔ عرش پر ایک کرسی ہوگی رب کائنات کی، وہ جو صدر یوم قیامت ہوگا، صدر قیامت ہوگا، بادشاہ یوم قیامت۔ دوسری کرسی اس دن کے مہمان خصوصی کی ہوگی، تاجدار کائنات عن یمین الرحمن، یمین العرش، عرش کی کرسی پر دائیں جانب تشریف فرما ہوں گے۔ یہ پھر ڈیمونسٹریشن ہوگا کہ جہاں ابتدا ہر نبی کو حضور کی مطابعت میں دیا گیا تھا، وہاں انتہا بھی ساری کائنات، ساری مخلوقات اور سب انبیاء کی حضور کی مطابعت میں، حضور کے زیر سایہ ہوگی۔ اس لیے اب یہ جو تلاش تھی، ہر پیغمبر کو یہ تلاش تھی، ہر پیغمبر کو، اور اس نے ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو بتا دیا تھا کہ آنے والے جن کی خاطر بزم کائنات بنی ہے وہ آ رہے ہیں اور تم ان پر ایمان لانا۔ ایک پیاس پیدا کر دی تھی، ہر نبی نے اپنی امت میں آقا علیہ السلام کی تلاش کی، پیاس پیدا کر دی تھی۔ آج کی رات کا ایک تحفہ
ایک عجیب واقعہ آپ کو حدیث کی روایت سے بیان کر رہا ہوں، جو غالباً عمر میں پہلی بار آپ نے سنا ہوگا، چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی، سو ہر نبی کو اور ہر نبی کی امت کو حضور کی تلاش رہی، اور آقا علیہ السلام کی آمد پوری دنیا میں اس کی شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی قوم ایسی نہ تھی جو حضور کی آمد سے بے خبر ہو۔ نتیجتاً جو روایت اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، امام ابو سعد النیشاپوری بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، اور اکثر ائمہ حدیث، بلکہ جس کی بھی کتاب فضائل میں امام عسقلانی ہوں، امام قسطلانی ہوں، امام عینی ہوں، قاضی ایاز ہوں، امام نووی ہوں، جس کو بھی پڑھے، امام سیوطی ہوں، امام قرطبی ہوں، وہ امام ابو سعد النیشاپوری کو کوٹ کرتے ہیں بطور حجت۔ شرف المصطفیٰ اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، اور بڑی جید سند کے ساتھ، جس کو محمد بن سہل بن ہلال البستی روایت کرتے ہیں، اس کو محمد بن ابو الحسن محمد بن نافع الخزائی روایت کرتے ہیں مکہ میں، اور انہوں نے روایت لی ہے ابو محمد اسحاق بن احمد سے، انہوں نے روایت لی امام ابو الولید الازرقی سے، انہوں نے آگے سعید بن سالم سے، اپنے جد سے انہوں نے سعید بن سالم، انہوں نے عثمان بن ساج سے، انہوں نے محمد بن اسحاق۔ یہ تمام روات اسماء و رجال کی کتب میں اور طبقات المحدثین کی کتب میں یہ تمام روات اس حدیث کی سند کے ثقہ ہیں، میں نے اس لیے نام لیے، سب ثقہ ہیں اور حافظ ہیں اور صدوق ہیں، ثقہ ہیں، معتمد ہیں، ان کی روایت مقبول ہے، کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث، ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی تائید کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال قبل، کب؟ یمن کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا تبع الاول، تبع اس کا نام تھا، الاول اس لیے کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ تبع الاول کا ہے، امام ابو سعد نیشاپوری نے تبع الاول کا ذکر کیا، اور بعض نے کہا کہ تبع الاوسط تھا، اس کے بعد ایک اور تبع آیا درمیان میں، بعض نے کہا تبع الاصغر تیسرا آیا جو سب سے چھوٹا، اس کا واقعہ ہے آخری تبع۔ تبع ایک ٹرم ہے، یہ ان بادشاہوں میں سے، دنیا کے ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا کی فتوحات کی۔ جیسے قیصر روم کی ٹرم ہے، کسرا ایران کی ٹرم ہے، سکندر اعظم کی ہے، اسی طرح تبع ایک ٹرم ہے۔ یہ ان 5 پوری دنیا پر کی فتوحات کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال قبل یہ روانہ ہوا، اور یہ یمن کی لغت کا لفظ ہے تبع، قیصر روم اور کسرا ایران کے سملر اس کے ساتھ۔ جس ملک میں فتح کرتا، فتوحات کرتا، جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلی حکیم، صاحبان حکمت، صاحبان علم، صاحبان دانش، بڑے زعماء، حکماء، دانش مند، 10 چوٹی کے لوگوں کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور ایڈوائزر جس ملک کو، جس شہر کو فتح کرتا، بطور ایڈوائزر شامل کر لیتا۔ لشکر فتوحات کرنے کے لیے لے کے نکلا، 1,33,000 گھوڑے تھے اس کے لشکر کے، اور 1,13,000 سپاہی تھے پیادہ، اور 10 حکماء، زعماء، دانشمند، اہل علم، چوٹی کے علماء اس شہر کے، اس ملک کے جمع کرتا، تو اس کے لشکر میں 4,000 کی تعداد بن گئی تھی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور حکماء کی، 4,000 علماء۔ یہ مشاورت کے لیے جہاں ضرورت پڑے تو اس کے لشکر میں ساتھ چلتے تھے، چونکہ پوری دنیا کی فتوحات کر رہا تھا۔
چلتے چلتے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں پر پہنچا. اب مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. جس جگہ بھی وہ جاتا اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اس شہر کے لوگ، ملک کے لوگ بڑی تعظیم تکریم کرتے، خود سرنڈر کر دیتے. جب مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی کوئی تکریم نہیں کی، توقیر نہیں کی، آؤ بھگت نہیں کی، عزت افزائی نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا. اس نے اپنے لوگوں کو بلایا. حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اس شہر کے باسی، کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میری کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی قوت ہے، اور میں کتنی جاؤ تمکنت اور کتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ سارے علماء حکماء کو اس نے جمع کیا. اس کے وزیر نے اس کو کہا، وزیر کا نام تھا اماریس، اس کا جو وزیر تھا بڑا وزیر اعظم سمجھ لیجیے. اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں، یہ عرب لوگ ہیں اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بدو ہیں، انہیں کوئی علم، کوئی تہذیب، ثقافت، دنیا کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہے، اپنے حال میں مست رہتے ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں. اور جس وجہ سے آپ کو انہوں نے پرواہ نہیں کی آپ کی، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے شہر میں ایک گھر ہے اللہ کا، اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبہ ہے، اور اس پر یہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں کہ یہ اس کعبے کے مجاور ہیں اور اس کعبے کے کیئر ٹیکر ہیں. اس کا بڑا گھمنڈ ہے ان کے ذہنوں میں، اس وجہ سے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں پھر اس گھر کو ہی معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں. جب اس نے اعلان کیا کہ سارے لشکر میرا جمع ہو جائے اور پوری قوت کا منصوبہ بنا لیا کہ یکجا کر لیں تاکہ حملہ کر کے ہم اس گھر کو مسمار کریں، بس اس نے یہ ارادہ ہی کیا تو اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، شدت کا درد سر ناقابل برداشت. اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے، اس کے دونوں کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے بودار پانی پیپ کی مانند بہنے